بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسف زئی۔ موجود ہوں مردان کے اس آخری حصے میں جسے یونین کونسل ڈیرے لکپانی کہتے ہیں، اور اس کی وی سی چرچوڑ۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی ملک شوکت صاحب بھی یہیں پر ان کی رہائش ہے، یہ ساتھ ہی ان کی رہائش ہے اور انہی کی وی سی ہے۔ آج ہم یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے جفاکش، اور میں کہتا ہوں کہ جواں ہمت اور جواں مرد ساتھی صاحبزادہ مقصود علی خان کے پاس ہم آئے ہیں۔ ان کے حجرے میں اس ٹائم میں موجود ہوں۔ چرچوڑ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک ایسے اسپیشل پرسن ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے میں بھی 126 دن مستقل گزارے، اور کس لیے وہ متاثر ہوئے، کیسے متاثر ہوئے جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا، کب وہ شامل ہوئے، 2013 کا پیریڈ کیسے گزرا، 2018 میں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور اسپیشل پرسن ہونے کے ناطے ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے رہی۔ بلدیات میں وہ جنرل کونسلر منتخب ہوئے، علاقہ عمائدین نے، علاقے کے رہائشی لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، وہ پیریڈ ان کے ساتھ کیسے گزرا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ 2018 کے بعد سے 2021 چل رہا ہے، 3 سال حکومت چلی گئی۔ ہم ان سے جانیں گے، ان سے ملاقات کریں گے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد، اور ان جیسے بہت سارے ایسے ساتھی، اس سے پہلے بشیر احمد کا انٹرویو کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا ہیلپ کی، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو پرائرٹی بیس پہ لیا نہیں لیا، بطور ایک اسپیشل پرسن، اور اتنی کارکردگی ان کی رہی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ابھی بھی ورکر ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے اسپیشل کوٹے میں اسپیشل پرسن کے لیے ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی، ان کو کوئی جاب کی آفر کی، جاب ان کو ملی نہیں ملی، ان کا گھر کیسے چلتا ہے، ان کی کفالت کا کیا ذریعہ ہے، ساری باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں صاحبزادہ مقصود علی خان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایل کے وائی چینل کا میں بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مردان کے آخری حصے سے آ کر میرے انٹرویو لینے کے لیے آئے۔ بہت تکلیف سے آئے ہوں گے کیونکہ یہاں کے روڈوں کی بھی حالت بہت خراب ہے، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب لوگوں کی جو میرے انٹرویو سن رہے ہیں ان لوگوں کا بھی میں بہت زیادہ مشکور اور شکر گزار رہوں گا کہ وہ میرے بات غور سے سن رہے ہیں۔ مقصود علی خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے شمولیت کون سے سن میں کی؟ فی الحال میں نے 2005 میں خان صاحب سے نوشہرہ میں ملاقات کی، اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ان کی باتیں بہت زیادہ سنی ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور جتنے اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے، جتنے بھی میں نے ان سے سنا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ 2013 میں نے الیکشن میں ان کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ کھڑا ہوا اور حصہ لیا الیکشن میں، تو کمپین بھی جاری رکھی اور ملاقاتیں بھی ہوئی۔ آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو کیوں کر بہتر جانا کہ آپ اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے اس کا انتخاب کیا اور آپ اس میں شامل ہوئے؟ اس بات تو یہی ہے کہ میں نے جب خان صاحب سے ملاقات کی اور میں نے ان کی باتیں سنی، میں نے دوسروں پارٹی کی بھی بات سنی تھی اور ان کے کارکردگی بھی دیکھی تھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے، بالکل ہمارا نام بھی نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ڈسیبل پرسن کو اور عورتوں کے بارے میں حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی، تو میں اس لیے ان کے ٹیم میں شامل ہوا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی دوسرے جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، اسپیشل پرسن ہیں، اس کے لیے کچھ کر لوں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا بہت سارا پیریڈ جو ہے حکومت سے پہلے کا وہ دھرنوں میں گزرا ہے، تو ملک کے کون کون سے آپ نے جو دھرنوں میں شرکت؟ پہلے تو خان صاحب پشاور میں ڈرون حملے کے خلاف دھرنا کیا تھا، تو اس میں بھی میں شامل ہوا تھا۔ پھر 126 دن ڈی چوک میں گزارے ہیں فٹ پاتھ پر، وہاں پہ بھی بہت مشکلیں تکلیفیں سے لیے، شیلنگ بھی ہمارے اوپر ہوئی تھی، اس میں بھی میں زخمی ہوا تھا، اور جیلم میں
لاہور میں وغیرہ جتنے بھی تقریباً نزدیکی جتنے بھی علاقے تھے میں وہاں پہ پہنچ چکا ہوں. ایک دفعہ ایک دوست نے کال کیا تھا کہ وہ کوہستان جاز بانڈے میں آ رہا ہے، تو میں وہاں پہ بھی چلا گیا تھا. تقریباً 3-4 گھنٹے اس کی سفر ہے. پاؤں سے چلنے والے لوگ چل سکتے ہیں لیکن ڈسیبل نہیں. میں نے اپنے لیے ہرس مانگا اور حج سے مراد گھوڑا. گھوڑا پہ جی، گھوڑے پہ گھوڑا. چلا گیا اور وہاں پہ میں نے خود پہنچا وہاں پر. مقصود صرف یہ بتائیے کہ جو دھرنے میں آپ کے جو یہ جتنے بھی خرچے وغیرہ ہوئے ہیں اور آپ نے 126 دن اسلام آباد میں ڈی چوک میں دھرنے میں بھی شرکت کی، تو خرچہ آپ کے ساتھ کسی نے تعاون کیا یا اپنا ہی خرچہ کرتے تھے آپ؟ نہیں، میں نے اپنا خرچہ خود کیا ہے اور دھرنے پہ بھی 2-3 دفعہ گاڑی لے چکا ہوں لوگوں کو یہاں سے. وہ ماشاء بھی اللہ. اپنے خرچے پہ لے گیا ہوں ماشاء اور اللہ. خود بھی چلا. زیادہ تر تو میں موٹر سائیکل پر جا چکا ہوں. اچھا جی. مقصود علی صاحب، ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ نے 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لیا اور آپ کامیاب بھی ہوئے. تو بلدیات آپ کا کیسا وہ جو ایکسپیرینس رہا، بلدیات کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اور علاقے کی خدمت کہاں تک آپ نے کی؟ میں نے 2015 میں بلدیاتی الیکشن لڑا. میں بہت مشکل میں تھا کیونکہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی تھی کیونکہ میں ڈسیبل تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا یہ. تو پھر بھی میں نے حصہ لیا اور مشورہ کیا لوگوں کے ساتھ، اپنا فیملی کے ساتھ. تو اللہ کے رحم کرم سے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں اب بھی خدمت کر رہا ہوں. اب آپ لوگ جب آ رہے تھے تو میں کسی کی خدمت میں گیا تھا ہاسپٹل، وہاں پہ سے کاٹلنگ میں تھے آپ؟ جی، کارٹلنگ کاٹلنگ. میں وہ ابھی آیا ہوں. تو کرتا ہوں اپنے وجود سے جتنا بھی خدمت کرتا ہوں غریب لوگوں کی. جہاں پہ اپنے آپ کو پہنچنا چاہتا ہوں تو جا سکتا ہوں اور وہاں کا مسئلہ حل کر لیتا ہوں. اب ایک اہم سوال آپ سے میں پوچھوں گا. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی اور سیکنڈ ٹرم جو آیا پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے پہلے کسی پارٹی کو یہ موقع نہیں ملا. تو آپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اور آپ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے 2013 والا جو ٹرن اوور تھا حکومت کا، وہ بہتر تھا یا 2018 والا بہتر ہے؟ لطیف لالا، یہ 2013 والا بہت اچھا تھا اور وہاں کا اس ٹائم کی کارکردگی بہت اچھی تھی. اس وقت جتنا جو مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم کال کرتے یا کسی کو بھیج دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب مشکل سے ہو جاتا ہے. پہلے ہوتا نہیں ہے لیکن جب کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت تکلیف کے ساتھ. بہت اوورآل مقصود علی خان صاحب، آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ ایک سوچ لے کر خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے، خان صاحب کے ویژن میں وہ شامل ہوئے اور انہوں نے اسٹرگل کی. جتنی خان صاحب نے اسٹرگل کی اتنی ہی ورکرز نے اسٹرگل کی. ورکر کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ورکر کو اس کا حق ملا؟ نہیں، ابھی تک تو کچھ تقریباً میرے خیال میں 100 میں 10% لوگوں کو بھی اپنا حق نہیں ملا. جو پہلے حکومتیں تھیں یا پارٹیوں کی سیاسی پارٹیوں کی حکومت آتی ہے اس میں ایک یونین کونسل کے عہدیدار ہوتے ہیں یا جو تحصیل کے عہدیدار ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہوتے ہیں، ریجن کے بڑی لیول پر، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. وہ علاقے کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے کہ وہ پارٹی عہدیدار ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں بھی تنظیمیں ہیں اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کی ایسی تنظیم سازی ہوگی کہ جس کی مثال نہیں ملے گی. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں انہوں نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، حالانکہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ 3 سال کے بعد یہ کرائیں گے. اس کے بعد یہ بغیر تنظیموں کے بغیر عہدوں کے چل رہی ہے. تو ورکر کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ جتنے بھی وقت سے جتنے بھی ورکر چل رہے ہیں ان کے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ان کا وہ دل انہوں نے MP میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ انہوں نے ٹکرایا ہے، اس کے دل کو جیتا نہیں. خان صاحب تو بالکل خان صاحب کے ویژن پر چلتے ہیں، اس کے آواز پر اٹھتے ہیں. اگر خان صاحب نے ہاتھ
ایک ہی طرف کر دیا اور ایم پی اے کو کہا کہ اپنے ورکر کو اٹھاؤ اور اس کے شانہ بشانہ آؤ، تو یہ لوگ ایم پی اے ایم این ایس کے ساتھ نہیں جائیں گے، خان صاحب کے آواز پر بالکل لبیک کہیں گے، اور جہاں چاہیں گے کہاں پہ لے آنا چاہیں گے تو یہ لوگ چلیں گے۔ اچھا، خطاب باچا کی پہچان پی کے 48 اور خطاب باچا اسی علاقے سے ہیں آپ کے۔ خطاب باچا سینئر کارکن ہیں، پہلا نمبر ہے ان کا خیبر پختونخوا میں میرے خیال ممبرشپ کا۔ تو 2018 کی الیکشن کے دوران جو مسئلہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ، وہ اگر ایک طرف ہم اس کو دیکھیں تو وہ اپنے کام میں سچا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرے بڑوں سے یہ کہوں گا کہ ان سے غلطی ہوئی لیکن آپ لوگ اس کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو وہ آگے آئے گا نا۔ تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اس لیے وہ خفا ہو کر وہ اپنا کارکردگی دکھا رہا تھا۔ مسعود علی خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایم پی اے کے پڑوسی ہیں، ملک شوکت صاحب جو اب ڈیڈک چیئرمین بھی ہیں، سارے ترقیاتی کام ان کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ کا علاقہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کر جائے گا یا کر رہا ہوگا۔ کتنے ترقیاتی کام یہاں چل رہے ہیں؟ سر ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، ہم بلدیاتی فنڈ سے جتنے بھی کام کیا ہے ہم لوگوں نے تو وہ ابھی موجود ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ایم پی اے کا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک تھوڑا سا تو ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، لیکن میرے نظر میں تو نہیں ہے۔ اور ایم پی اے صاحب جو ہے ورکر سے رابطہ رکھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں ہفتے میں یا 10 دن میں؟ مجھ سے تو رابطے میں نہیں ہے، باقی پتہ نہیں ہے، لیکن میں جتنے لوگوں سے ورکر سے سن رہا ہوں تو کسی سے کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے؟ نہ کسی نہ صوبائی اسمبلی والے کے رابطہ ہے اور نہ قومی اسمبلی میں آپ کا کون ہے ایم این اے؟ ایم این اے ہمارا مجاہد خان ہے۔ مجاہد خان میں ایک کام میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی یہاں پہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں اس کے کال یا میسج کرتا ہوں، یا خود کسی سے سنتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیتا ہے اور آ جاتا ہے۔ ورکر سے وہ رابطے میں ہے، اس کا بالکل مقصد رابطے ہیں۔ مجاہد علی خان صاحب کی یہ بات اچھی ہے۔ یہ بات اچھی ہے اس کی۔ مقصود علی خان صاحب یہ بتائیے کہ کیا آنے والے بلدیات میں آپ حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ میرے دوستوں کا بھی یہی خیال ہے، میرا بھی ہے، میرے فیملی کی بھی، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا۔ انشاءاللہ میں ان لوگوں کو بھی دکھاؤں گا، سب کو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ میں کس طرح سے کامیاب ہو گیا اور کام کس طرح سے، لوگوں کی خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ اپنے سینئر کو دکھاؤں گا کہ اپنے اس وجود سے میں کتنا ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ صاحبزادہ مقصود علی خان، اب ذاتی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ایف اے کلیئر کیا ہے، میں نے ڈپلومہ وغیرہ بھی کچھ کیا ہے، کمپیوٹر وغیرہ۔ اچھا، کتنے ممبرز ہیں آپ کے؟ فیملی ممبر کتنے ہیں؟ ہم تقریباً 30-35 ممبرز ہیں ہمارے گھر۔ تو گزر اوقات کیسے ہوتی ہے آپ کی؟ اللہ کے فضل سے بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے کام کچھ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے بتایا کہ دھرنے میں بھی گاڑیاں آپ لے کر گئے خود اپنے پیسوں سے، تو کیا بس محنت مزدوری سے کماتے ہیں اور اس کے خان صاحب کے دیکھتے ہیں، تو پھر پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہم وہاں پہ پہنچنے کے لیے گاڑیوں کی بندوبست کر لیتے ہیں۔ صاحبزادہ مقصود علی خان صاحب، آپ سے اہم سوال ہے میرا کہ 2013 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور اب 2018 میں بھی، اب تو وفاق میں بھی، اور آپ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپیشل پرسن ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ابھی تک آپ کو اسپیشل کوٹے میں سروس وغیرہ پرووائڈ کرنے کا نہیں کہا، یا آپ نے کوشش نہیں کی، یا ان کی طرف سے آپ کو نظر انداز کیا ہوا ہے ابھی تک؟ لطیف خان، ابھی تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا نہ کیا ہے، اور میں ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جتنے بھی منسٹر ہیں، مجھے درخواستیں آپ دیتے ہیں؟ درخواست دیتے ہیں، میرے پاس اب بھی سب کچھ موجود ہے جس کام کے لیے کہا ہے۔ تو میں ان لوگوں کا یہ بہت مشکور رہوں گا کہ یہ لوگ
اپنی ورکرز کی خیال رکھیں اور ان کو اپنے اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو یہ کچھ کر لیں گے، ورنہ پھر یہ آگے نہ سوچیں، آئندہ الیکشن ان کے لیے آئندہ الیکشن کے لیے بالکل نہ سوچیں، بلدیات اور پروونشل ان کے لیے بہت خطرہ ہے. سب پتہ بلدیات میں پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو. اللہ اکبر. مطلب یہ مشکل ہے بہت زیادہ. مشکل تو یہی ہے کہ کیونکہ یہ ورکر کی خیال نہیں رکھتے تو کسی اور کا کیا خیال رکھیں گے. یہ تو خان صاحب، صرف خان صاحب تو ان لوگوں کے کام میں نہیں آتا نا. خان صاحب تو بس صرف برابر نہیں ہے ورکر کے لیے، یہ لوگ بھی کچھ کریں گے نا تو پھر کام چلے گا. نہیں، کسی نے بھی نہیں سنا، میرے طرف توجہ کسی نے بھی نہیں دیا ابھی تک، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچ جاؤں اور اس کو اپنا بات سناؤں، اس کو مطمئن کر لوں، لیکن کوئی توجہ والا نہیں ملا ابھی تک. مقصود علی خان صاحب، آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یا آپ کو دیکھنے والے دیگر پاکستانی، دیگر اسپیشل پرسن ایسے جو آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، خاص شہری ہیں، اسپیشل پرسن ہیں پاکستان کے، ان کے لیے آپ کوئی پیغام؟ میرا پیغام تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ نہ سوچے کہ میں معذور ہوں، پاؤں سے، ہاتھ سے، کان سے، آنکھوں سے، لیکن آگے چلنے کی سوچیں. صرف چارپائی پہ لیٹنے کے لیے نہ سوچیں تو یہ کامیاب بھی ہوں گے. اپنے لیے کچھ کرنا بھی ہوگا تو اپنے لیے کرنا ہوگا. کسی اور سے یہ توقع نہ رکھے کہ یہ میرے لیے کچھ کریں گے یا یہ. الحمدللہ ابھی تک میں جہاں پہ پہنچا ہوں، جو بھی کر چکا ہوں، جو کام کر رہا ہوں تو خود اپنے جذبے اور طاقت سے کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے کر رہا ہوں. اس میں میرے پیچھے میری ماں، میرے بہنوں، میرے گھر والوں کی دعائیں ہیں. صاحبزادہ مقصود علی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی بھی بہت میں مشکور رہوں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے اس پسماندہ علاقے میں آپ لوگوں نے تشریف لے آیا اور میرے باتیں سن لی، تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا.